اور رب کے دیے ہوئے قانون کو فالو کیجئے، آپ کی زندگی کامیاب رہے گی، آپ کی آخرت بھی کامیاب رہے گی، آپ کی صبح و شام بھی کامیاب رہے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اس تاجور کی ہے۔ محبوب کی سنت پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ محبوب کی سنت سنت ہے۔ آپ ذرا دیکھو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے قانون دے دیا، اے میرے محبوب آپ فرما دو لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو۔ جب تم میری سنتوں پر عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا جب محبوب بنا لے گا تو صرف محبوبیت کا درجہ ہی تمہیں نہیں دے گا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا، رب قدیر تمہارے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ آج ہماری قوم کا نوجوان ہے، رات کی تاریکی ہے، وہ موبائل ہاتھ میں لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں کو وہ نکڑوں پر بیٹھ کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے اور گلی اور محلے میں بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہیں۔ کوئی پب جی میں مشغول ہے، کوئی فری فائر میں مشغول ہے، کوئی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے عیاشیوں کا سامان دیکھ رہا ہے، کوئی سامان تفریح دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے نوجوانوں، تم اس لیے گلیوں میں آ کر کے بیٹھے ہو کہ تمہارے باپ کی نگاہ نہ پڑنے پائے، تمہارے ماں کی نگاہ نہ پڑنے پائے، تمہاری بہن نہ دیکھنے پائے، تمہارے رشتہ داروں کی نگاہ نہ پڑنے پائے، تمہارے استاذ تمہیں دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے یا اور دیگر عیاشیوں کا سامان دیکھتے ہوئے پکڑ نہ لے، اس لیے تم تنہائیوں کو اختیار کرتے ہو، خلوتوں کو اختیار کرتے ہو۔ اے میری قوم کے نوجوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے تو اپنے ماں باپ سے بچنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے بچنے کے لیے، اپنے بہن کی نگاہوں سے بچنے کے لیے خلوت اور تاریخیوں کو اور تنہائیوں کو تم نے اپنایا ہے، لیکن وہ رب قدیر، وہ خلاق کائنات ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ جس کے اشارے سے اور جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، جس کے حکم سے سورج ڈوبتا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے کھیتوں سے غلہ پیدا کرتا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ جائے کہ رب قدیر مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی تصور تمہارے بدن میں جب پیدا ہوگا تو تمہارا بدن کانپ جائے گا، بدن لرز جائے گا، خوف خدا بندی سے بدن کے اندر کپ کپی جاری ہو جائے گی۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بدن میں لرزہ طاری ہو جائے گا، اور جب بدن کانپے گا، خوف الہی سے لرزے گا، آنکھوں میں ندامت کے آنسو نکلیں گے، تو رب کی رحمت مچل جائے گی کہ میرا بندہ میرے خوف سے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، اب میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری قوم کا نوجوان ہے، میں نے تو حضرت آپ تو شہروں میں رہتے ہیں اور مہانگر میں رہتے ہیں، مگر یہ گاؤں میں میں نے نوجوانوں کو دیکھا۔ وہ نوجوان کیا، 15 سال کا بچہ
12 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، پب جی گیم، فری فائر گیم، یہ قوم کی نوجوانوں کی، وہ بچے جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، وہ بچے جن کو ابھی قرآن پاک کی محبت ان کے دلوں میں بٹھانی چاہیے تھی، وہ آج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پب جی اور فری فائر گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، اگر اپنی آنے والی نوجوان نسل کو بچانا ہے تو یاد رکھو، اپنی نوجوان نسل ہر قوم کے مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ قوم کا نوجوان، ہر قوم کا نوجوان اس قوم کا فیوچر ہوتا ہے، قوم کا مستقبل